حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ایمان کے سلسلے میں اس کی تعریف اور ایمان کے سلسلے میں متکلمین، محدثین اور حضرات فقہا کے درمیان ارکان ایمان کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ ذکر کیا گیا. ایمان کی وجہ تسمیہ کہ ایمان کے لیے لفظ ایمان کا انتخاب کیوں کیا گیا. ایمان کی وجہ تسمیہ یہ بنا ہے امن سے، اور دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ ہے امن. امن ہے تو سب کچھ ہے، امن نہیں تو سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں. اس لیے کہ جب امن نہیں ہوگا تو انسان خوف میں اور ڈر کے ماحول میں کرے گا کیا؟ ہمیشہ آپ کے اوپر خوف لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے، آپ بالکل مامون نہیں. تو جتنا امن کم ہوگا اتنا انسان کی زندگی یہ دوبھر ہوگی، انسان کی زندگی یہ مشکل ہوگی، انسان کی زندگی یہ پریشر والی ہوگی، انسان کی زندگی ڈپریشن والی ہوگی. آج دنیا کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہے. ایسی آلات بنا لیے گئے کہ انسان ان آلات کے ذریعے سے اپنے بدن کو راحت تو پہنچا سکتا ہے لیکن اپنے دل و دماغ کو سکون نہیں پہنچا سکتا. آج تک کہ دل و دماغ کو سکون پہنچانے والا کوئی فارمولہ انسان کو نہیں ملا. کوئی دوا اب تک کہ انسان کوئی انجیکشن یا کوئی بوتل نہیں بنا سکا کہ جس کو لے کر انسان ٹینشن سے فری ہو جاوے، انسان ڈپریشن سے باہر نکل آوے. بہت تو انسان کیا کرتا ہے ڈپریشن میں آتا ہے تو شراب پینے والے شراب پی، لیکن یہ اس کا حل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شراب پینے سے کیا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آپ خود اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ دیں گے، آپ ایسا سمجھیں گے کہ میں کٹ گیا، لیکن آپ کٹے تو ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تو آپ کا مذاق اڑائے گی نا. آپ جتنی بھی غیر انسانی اور غیر شائستہ حرکت کریں گے اتنا لوگ آپ پر کیا کریں گے، ہنسیں گے. اب جب آپ اچھے ہوں گے اور آپ کو وہ سب یاد آئے گا تو آپ کا ڈپریشن کیسا ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا. پہلے جو تھا اس سے بڑھ جائے گا. اس لیے کہ آپ کہیں گے یار میں تو بڑا ذلیل ہوا. لوگ آپ سے آگے کہیں گے کہ بھئی آپ نے تو شراب پی، اس حالت میں آپ نے تو پاجامے میں پیشاب کر دیا، تو خوش ہوگا. بولے کیا بات کر رہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں. بولے گا دیکھو ذرا نقشے بنے ہوئے پورے. تو انسان تو اس لیے یہ اس کا حل نہیں. انسان نے تھوڑی ترقی کی تو ترقی کرنے کے بعد کیا ہے کہ بھئی نیند کی گولی پی لو. بہت ٹینشن آیا تو کیا کرتا ہے انسان، نیند کی گولی پیتا ہے. اور نیند کی گولی پی کر کتنا سوئے گا بھائی؟ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے سوئے گا. لیکن یہ بھی اس کا حل نہیں. بہت زیادہ سوتا پڑا رہے گا، بدن کو کھانا پینا نہیں ملے گا
تو آپ کا بدن بھی کیا ہو جائے گا؟ کمزور. تو این المفر، انسان کے لیے کوئی مفر نہیں سوائے اس کے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو على نور من ربہ. قرآن کریم نے اس کا فارمولہ بیان کیا کہ یہ فارمولہ انسانوں کے پاس نہیں، یہ فارمولہ صرف آپ کو کہاں پر ملے گا؟ اللہ کی کتاب میں ملے گا. اللہ اس کا علاج اور اس سب سے بڑی مشکل اور پریشانی کا حل اللہ بتلائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان، اسی لیے میں نے آپ کو اس کی لغوی تعریف میں کیا بیان کیا؟ ازالۃ الاضطراب والقلق. ایمان کی لغوی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ازالۃ الاضطراب والقلق، اضطراب اور قلق کا ازالہ. جب یہ دونوں کا ازالہ ہوگا تو اس کے ازالے سے امن آئے گا، اس کے بغیر امن نہیں آئے گا. تو ایمان کو ایمان سے اس لیے تعبیر کیا کہ الانسان والبشر یأمن بإیمانہ فی هذه الدار وفی تلک الدار، کہ ایمان کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بھی امن میں آ جاتا ہے اور آخرت میں بھی امن میں ہوگا. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ یہاں پر بھی چین سکون، وہاں بھی چین سکون. کیوں؟ دیکھو ایمان مومن جو ہوتا ہے یہ بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کر لیتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین یہ جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو ان کو جب تیر لگتے تھے تو کئی صحابہ کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. وہ کیا کہتے تھے؟ تیر لگنے کے بعد جان نکل رہی اور کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ. تیر لگا اور کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کی سب سے محبوب چیز کیا نکل رہی ہے؟ ارے کیا نکل رہی ہے؟ انسان جان کے لیے کیا نہیں کرتا ہے؟ تو جان نکل رہی اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو. ارے ایسے کیسے آپ کامیاب ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ جان جس نے دی تھی اسی کے لیے اس کے راستے میں چلی گئی. تو اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہے؟ تو جان دے کر بھی خوش. تو انسان جب جان دے کر خوش ہو سکتا ہے وہ صرف کس کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے؟ ایمان کی. کس کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے؟ ایمان نہیں ہوتا تو کبھی بھی خوش نہ ہوتا. طالبان اور افغان حکومت ایک مثال، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندہ مثال ہمارے سامنے، کہ یہ ایک طرف وہ ہے جو فی سبیل اللہ لڑنے والے اور دوسری طرف وہ ہے جو فی سبیل الطاغوت لڑنے والے. فی سبیل الطاغوت لڑنے والے. جو فی سبیل الطاغوت ہے وہ ساری چیزوں سے لیس ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. یعنی ایسے ان کے پاس لباس ہے کہ گولیاں ان پر چلے تو لگے گی بھی نہیں. وہ ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ اگر وہ پہن لے تو اندھیرے میں اندھیرا نہیں، اندھیرے میں اجالا نظر آتا ہے ان کو. یعنی رات میں اگر وہ چشمے اور وہ ڈیوائس پہن لیتے تھے تو ان کو اندھیرے میں بھی جو چیز لائٹ کے بغیر بھی ان کو اجالا نظر آتا تھا. اتنی ہائٹ اور اتنی اونچی ٹیکنالوجی ان کو دے کر جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جان بچانے کی پڑی ہے اور ان کو جان دینے کی پڑی. ایک طرف جان بچانے والا اور ایک طرف جان دینے والا. یہ جان دینے والا اسی لیے وہ گجراتی اخبار میں ایک طالبان کے ایک ساتھی کا انٹرویو آیا. بالکل دیوی بھاسکر ایک اخبار ہے جو گجراتی ہندی وغیرہ میں آتا ہے. تو صبح میں ہمارے گھر والے گجراتی زبان سے 10ویں سب پڑھے ہوئے ہوں، 9ویں پاس ہے تو وہ گجراتی اچھی پڑھ لیتے ہیں. تو صبح چائے پینے کے بعد 5 منٹ ان کا کام ہوتا ہے کہ جو عالم اسلام سے متعلق کوئی نیوز ہوتی ہے تو وہ مجھے پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ سناتے ہیں. تو انہوں نے کہا 2-3 دن پہلے کہ ایک طالبان کے کسی آدمی کا انٹرویو ہے. تو میں نے کہا ذرا سناؤ. تو انہوں نے وہ پورا انٹرویو سنایا. بڑا دلچسپ انٹرویو. مجھے تعجب ہوا کہ اس نے انٹرویو شائع کیسے کیا. تو اس انٹرویو میں اس سے سوال کیا کہ یعنی ایمان سے ریلیٹڈ چیز ہے یہ کہ آپ کو کتنا پگار ملتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو تو کس سے مطلب ہے؟
پیسوں سے مطلب ہے. تو اس نے کہا ہم کو کوئی پگار نہیں ملتا ہے, نہ ہم تنخواہ مانگتے ہیں اور نہ ہمیں تنخواہ دی جاتی ہے, ہم بغیر تنخواہ کے. تو پھر کہا کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا ہاں, میری عمر 28 سال کی ہے اور میں نے 18 سال کی عمر میں شادی کر لی تھی, میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے. تو کہا آپ کا گزران کیسے چلتا ہے؟ تو کہا کہ ہمارے یہاں پر یہ عام ہے کہ جو دیندار قسم کے لوگ ہیں وہ اگر اپنے 2 یا 3 بچے ہیں تو ایک بچہ دنیا کمائے گا اور گھر چلائے گا اور ایک بچہ طالبان کے ساتھ. میری پوری فیملی کا خرچہ بھی وہی اٹھائیں گے اور پورا گھر وہی چلائیں گے, اور میں میرے حساب سے اگر کہیں کھانا ملا تو کھا لیا, نہیں ملا تو کچھ نہیں. میں نہ ان سے کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں اور نہ وہ مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے. پھر اس نے ان کو سوال کیا کہ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے بھی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, دنیا کمائے؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا وہ چاہیں گے تو ضرور ہم, لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ڈاکٹر بچے ہمارے بنے, انجینئر بنے ایمان کے سودے کے ساتھ. یہ کبھی کہا ہم بھوکے مر جائیں گے یہ پسند ہے, لیکن ہماری نسلوں میں سے ایمان چلا جائے اور اسلام کمزور ہو جاوے, اس کو میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا. کہا یہ بھوکے رہیں گے تو چلے گا, لیکن تو وہ انٹرویو لینے والا کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں آپ جیسے؟ تو کہا ہم سب طالبان ایسے ہی ہیں, اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں آ کر کیا کر لیجئے, دیکھ لیجئے. تو یہ سب کیا ہے؟ ثمرات الایمان, ایمان کا ثمرہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے کیا ہو جاتا ہے, تیار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے جس کلمے کا انتخاب کیا وہ کلمہ اتنا جامع ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی کلمہ اللہ کے دین کی ترجمانی کے لائق نہیں ہے. صرف یہی کلمہ ہے جو اللہ کے دین کو اللہ کا دین ہونا بتلا سکتا ہے, اور دوسرا کوئی کلمہ اس کی ترجمانی کر سکتا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایمان کو کہاں لے گئے معلوم؟ امن یؤمن ایمانا, اصل میں ہے یہ تعلیل ہوتی ہے وہاں پر. 2 حمزہ جمع ہوئے, 2 حمزہ کیا ہوئے؟ جمع ہوئے. تو کسرہ کی مناسبت سے اس کو یا سے کیا کر لیا؟ بدل دیا. تو ایمان سے کیا ہو گیا؟ ایمان ہو گیا. 2 حمزہ جمع ہوئے, اور 2 حمزہ کا جمع ہونا یہ اہل عرب کے لیے مشکل ہے. تو پھر علم الصرف والے اس کلمے کو اٹھا کر کہاں لے جاتے ہیں؟ آپریشن تھیٹر میں, اور وہاں لے جا کر اس کا آپریشن کرتے ہیں کہ بھئی 2 آ گئے تم. ایک تو اقصی حلق سے نکالنے کا, ایک دم نیچے سے, اور اوپر بھی ساتھ میں یکے بعد دیگر کا, یہ بنے گا نہیں اپنے سے. تو پھر وہ علم الصرف کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو کہا کہ ذرا اس کا کوئی الٹرنیٹیو ڈھونڈو, اس کا کوئی متبادل ڈھونڈو ایک حمزہ کا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو, ایمان ہے نا 2 حمزہ, تو یہ 2 کسرہ بھی مشکل ہو رہے ہیں, تو یہ ایک کسرہ کیسے ہوتا؟ کہا کہ ایک کو یا سے بدل دو. تو ہاں کہاں سکسیس آپریشن, یہ آپریشن کیسا ہے؟ سکسیس. اب یہ جو ایمان ہوا, ایمان سے کیا ہوا؟ ایمان. یہاں پر اصل بات یہ کہ ایمان جو ہوا تو اس کو بجائے امن ہی سیدھا نام رکھنے کے ایمان نام کیوں رکھا گیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ ایمان یعنی سیدھا اس کا نام رکھ دیتے امن ثلاثی مجرد سے, لیکن اس کو باب افعال میں لے جا کر اس کو ایمان کیوں بنایا؟ اس لیے ایمان بنایا کہ امن میں تعدی نہیں, لزوم ہے, اور ایمان باب افعال میں لے گئے تو اس میں کیا آ گیا؟ تعدی آ گیا. تو کیا مطلب کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان قبول کرنے والا یہ خود بھی امن میں, اور اس کی وجہ سے اس کے آزو بازو والی دنیا بھی امن میں, سب امن میں, سب کس میں آ جائیں گے؟ امن میں. اسی لیے تو قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, کہ قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ واقع نہ رہے. تو اسلام میں
مقصد قتال اہدار الدم نہیں ہے، خون بہانا نہیں ہے، جانوں کو قربان کرنا نہیں ہے. اسلام میں مقصد جہاد یہ کیا ہے؟ حتی لا تکون فتنہ، کہ فتنہ باقی نہ ہے. اور فتنے سے مراد کسی نے کہا شرک، لیکن قرآن نے کیوں شرک کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ قرآن نے فتنے کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک سوال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں انسان اور انسان کے علاوہ اللہ کی مخلوق اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ امن میں رہنا چاہتا ہے تو اسے ایمان کے سائے تلے آ جانا ہوگا. اگر وہ ایمان کے سائے تلے آ گیا تو یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں امن ہی امن ہے. اور تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے کہ بالکل ایسا ہی ہے. دنیا میں جس زمانے میں سب سے زیادہ امن رہا وہ زمانہ اسلام کے عروج کا زمانہ رہا، اور دنیا میں سب سے زیادہ خرافات، دنیا میں سب سے زیادہ مشاکل، پریشانیاں، فتنے اور آزمائش اس وقت رہی جبکہ مسلمانوں کا اور اسلام اور اہل ایمان کا زوال کا دور. مسلمان کا اور اہل ایمان کا زوال یعنی دنیا کی مصیبت کا عروج. دنیا کی مصائب کا کیا ہے؟ عروج. اور مسلمانوں کا عروج، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت کا زوال. یہ لازم اور ملزوم ہے. اس لیے ایمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ عربی کے علاوہ کوئی زبان اللہ کے کلام کی ترجمان نہیں بن سکتی. اتنی جامعیت، اتنی مانعیت اور اتنی ہماگیری یہ سوائے عربی زبان کے کلمات کے دنیا کے کسی کلام کے کلمات میں آپ کو مل سکتی نہیں. کہ کہنے کو تو ایک کلمہ نہیں، کلیمی ہوتی ہے چھوٹی سی، لیکن وہ کہاں کہاں سے کیا کیا لا کر جمع کر دیتا ہے کہ انسان بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر ہے کیا یہ چیز. تو بہرحال تو ایمان جو ہے، اس لیے اس کو ثلاثی مجرد سے نہ لا کر ایمان. تو اب خلاصہ کلام کیا نکلا کہ ایمان کو ایمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہاں بھی امن میں اور وہاں بھی امن میں. اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی مفکر اسلام نور اللہ مرقدہ نے کتاب لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. کیا نام رکھا اس کا؟ تو مولانا ایسا نہیں لکھا ماذا خسر المسلمون بانحطاط المسلمین. حقیقت میں تو ایسا نام ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے زوال سے مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا. کہا نہیں، مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان ہوا. مسلمانوں کے عروج و زوال کا دنیا پر اثر، یہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کا صحیح ترجمہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کا اگر ہو تو مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر نہیں، سیدھا سیدھا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے زوال کا دنیا کو کیا نقصان پہنچا. مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا. تو یہ حقیقت ہے کہ ہر فیلڈ میں، تعلیمی، علمی، ہر میدان میں اگر نقصان پہنچا ہے انسانیت کو تو وہ اسلام مسلمانوں کے زوال سے پہنچا ہے. بہرحال تو ایمان کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی کہ ایمان کو ایمان کیوں کہا جاتا ہے. امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو کتاب الایمان کو شروع کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے بنی الاسلام علی خمس بیان کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ حالانکہ یہ ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان نہیں ہے. ارکان ایمان الگ ہے، ارکان ایمان 6 ہے اور ارکان اسلام 5 ہے. ارے ارکان ایمان کون کون سے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد یہ بولنے کو 7 ہے لیکن ہے 6. یہ ارکان ایمان ہے، ارکان اسلام نہیں. کیا مطلب؟ کہ آمنت باللہ، اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت پر ایمان لانا.
وملائکتہ اور ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا، وکتبہ اور کتب سماویہ کے من جانب اللہ نزول پر ایمان رکھنا، ورسولہ اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے من جانب اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہونے پر ایمان رکھنا، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کے قائم ہونے پر ایمان رکھنا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور تقدیر پر ایمان رکھنا، والبعث بعد الموت یہ البعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور الیوم الآخر یہ دونوں ایک چیز ہے، اس لیے کتنے ہو جاتے ہیں یہ 6 ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو الگ گنے تو کتنے ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں، لیکن چونکہ البعث بعد الموت اور الیوم الآخر تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے تکرار کیوں؟ تکرار اس لیے کہ الیوم الآخر جو ہے وہ کہنے کو چھوٹا سا جملہ ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا، لیکن وہ اپنے اندر بہت سارے اجزاء کو لیے ہوئے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب قبر کی زندگی پر ایمان لانا، برزخ جس کو حیات برزخ کہا جاتا ہے، اس کے بعد عذاب قبر پر ایمان، نعیم قبر پر ایمان، یہ قبر پر ایمان لائے تو یہ اس کے اجزاء ہے۔ پھر اس کے بعد ونفخ فی الصور یعنی حشر پر ایمان کہ سور پھونکا جائے گا اور انسانوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ پھر نشر پر ایمان یعنی انسانوں کا محاسبہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد شفاعت پر ایمان، پھر اس کے بعد کس پر ایمان؟ میزان پر ایمان کہ ترازو قائم کر کر انسان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ پھر حوض کوثر پر ایمان، پھر اس کے بعد صراط پر ایمان، پل صراط پر ایمان، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم پر۔ تو یہ کتنے اجزاء ہو گئے؟ یہ صرف یوم الآخر کے اجزاء ہے۔ یہ کس کے اجزاء ہے؟ تو یوم الآخر بڑا وسیع تھا، اب اس میں انسان کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ سمجھنے کے اعتبار سے جو تھا وہ تھا البعث بعد الموت۔ ایمان کا سب سے مشکل وہ جز جو انسان کی عقل میں نہیں بیٹھتا وہ کیا ہے؟ البعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو۔ ایسے کیسے ہو؟ ارے بھیا مر گیا دوبارہ زندہ ہو، مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے کیا کوئی؟ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ ارے بھائی انسان ایسے ہی سوچتا ہے نا، ایحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین میں قرآن بیان کیا کہ وہ ہڈی لے کر آئے بوسیدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پاؤڈر بن گئی رمیم، یہ اس میں سے انسان واپس زندہ ہوگا۔ ہماری عقل میں تو آتا نہیں، ہم کو تو خالی عقل سمجھ میں آتا ہے، باقی ہماری عقل میں یہ آتا نہیں۔ اچھا، اللہ نے اس کی اہمیت کو اتنا سمجھا کہ میں نے 10 سال عربی پنجم کا ترجمہ پڑھایا 1 سے لے کر 10 تک، تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بعث بعد الموت کی نظیر بیان کی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4۔ کیا مطلب؟ مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ انسان کو زندہ کیا ہے، ماضی میں ایسا واقعتاً ہوا، اللہ نے اس کے واقعات بیان کیے۔ اللہ نے سب سے پہلے واقعہ بقر کو بیان کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ كَذَلِكَ۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کہ گائے کو ذبح کیا گیا، جو قرآن نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ پھر وہ انسان کھڑا ہو گیا اور اس نے بول دیا کہ قتلنی فلان ابن فلان بطریقت فلان، ایسا 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 کر کر مجھے فلاں نے کیا کیا قتل، اور پھر دوبارہ وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ وہ مر گیا تھا، چچا تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو مار دیا تھا، اس کا وارث کوئی تھا نہیں، اور بڈھا مرتا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا، اس کے وارث نے، اس کے بھتیجے نے، کہ یہ مرے گا نہیں اور میرے کو کچھ ملے گا نہیں، بہت مالدار تھا وہ، تو اس نے سوچا کہ اپنی اس کا کام تمام کر دے۔ اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو مار دیا، اور پھر آپس میں انہوں نے گٹجوڑ کیا کہ ہم اس کو چھپائیں گے، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ تو پھر کیا کیا؟ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، تو اللہ رب العزت نے کہا گائے لاؤ، پھر وہ انہوں نے ناٹک کیے، ما لونہا نے، ما ہیا نے، سب چلا۔ پھر اس کے بعد کہا، قرآن اصل جو بیان کرتا ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ فَضْرِبُوهُ بِعَضْبَاتٍ، اس کے بعد قرآن كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔
کہ بنو اسرائیل کے ایک مرے ہوئے کو دنیا میں زندہ کر کر اللہ نے بتلایا ہے اور قرآن واقعے کو بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کی صداقت میں دور دور تک کسی طرح کے شبہ کا کوئی احتمال. تو اب کوئی انسان کیا کہہ سکتا تھا؟ ایک قط کو ہو گیا ہوگا الشاذ والنادر کالمعدوم، شاذ و نادر ہے تو ایک قط. تو قرآن فوراً دوسرا واقعہ بیان کرتا ہے آگے چل کر. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیا. اللہ نے اجتماعی طور پر یوشع ابن نون کے زمانے میں وہ لوگ کہا کہ بھئی تم یہاں پر بیماری پھیلی ہے، مدینہ چھوڑ کر مت بھاگنا، اس ملک اور اس شہر کو چھوڑ کر. وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. قرآن میں الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، روایتوں میں 70,000 کی تعداد، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے. وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا. اللہ نے کہا اچھا موت سے بھاگا ہے. اللہ نے کہا مر جاؤ، سب مر گئے. اب وہ جب نبی آئے اپنے کام سے کہیں باہر گئے تو دیکھا کہ بستی میں کوئی نہیں. ڈھونڈتے گئے تو ڈھیڑ لگا ہوا ہے، سب مرے پڑے ہیں. کہا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا سن صفا ان کا کام تمام ہو گیا. آگے نہیں، اللہ ان کو تو زندہ ہونا چاہیے. تو ثم احیاہم، اللہ نے ان کو کیا کیا؟ تو اللہ نے کہا ایک کو بھی زندہ کر کے بتلایا نا ہم نے. یہ بنو اسرائیل جیسی ٹیڑھی قوم میں بہت ساروں کو بھی زندہ کر کے بتلایا، ہزاروں کو. اجتماعی طور پر بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر ہم کیا رکھتے ہیں؟ قدرت رکھتے ہیں. اس کی مثیل اور نظیر پیچھے ہو چکی. اس کے بعد پھر قرآن نے بیان کیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیر کے واقعے کو. وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ عزیر علیہ السلام کو ہوتا ہے کہ اللہ یہ پوری لوگ مرے ہوئے ہیں اور چھت گرے ہوئے ہیں اور یہ سب مر گئے، کیف یحیی اللہ، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. تو اللہ کہتے ہیں عزیر سو جا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث. اللہ نے عزیر کو سلا دیا اور عزیر سوتے رہے، زیادہ نہیں صرف 100 سال تک. اچھا اللہ نے ان کو کیسے سلایا؟ ہمارا مفسرین کہتے ہیں ایسے سلایا کہ جب وہ سو رہے تھے اس وقت اشراق کا وقت تھا، اور جب وہ اٹھے اس وقت زوال کا وقت تھا. تو اللہ نے ان کو پوچھا کہ عزیر کتنا سوئے؟ قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. کہا یا تو ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. یعنی وہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ میں ابھی صبح میں سویا اشراق کے وقت اور زوال کے وقت تو کیا ہو گیا ہوں، اٹھ گیا ہوں. جبکہ وہ کب اٹھ رہے تھے؟ کیوں؟ 100 سال تک اللہ نے ان کو سلایا. ان کے ناخن بھی نہیں بڑھے، ان کے بال بھی نہیں بڑھے اور ان کے کپڑے بھی گندے نہیں ہوئے. ارے بھائی یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو فوراً بولتے نا کہ کیا ہو گیا. بال تو پتہ نہیں 100 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے، لیکن سب کو اللہ نے اسٹاپ کر دیا. وہ خود اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سکتے. اگر 100 سال تک ان کے بال بڑے ہوتے تو وہ خود اپنے آپ کو پہچانتے. وہ خود اپنے اوپر شک، داڑھی کہاں پہنچی ہوتی ان کی. لیکن سب اسٹاپ، یعنی اللہ کی قدرت دیکھیے. پھر اس کے بعد تو اللہ نے وہ نذیر بیان کی. اس کے بعد قرآن کریم میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ادب کتنی بڑی چیز ہے. کہ حضرت عزیر علیہ السلام سے کلمے کے استعمال کرنے میں تھوڑا سا ادب سے چوک ہو گئی. کیا بول رہا ہوں؟ نبی ہے نا، بڑا بچ کے بول رہا ہوں. کلمے کے انتخاب میں بے ادبی نہیں ہوئی، ادب میں چوک ہو گئی. کیسے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انا یحیی هذه اللہ بعد، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے موت کا تجربہ خود ان کی ذات پر کروایا. کہا کہ اقربا ربیش بود حیرانی، کہا کہ آپ ہمارے نبی ہو کر آپ ایسے سوال کرتے ہو. انا یحیی هذه اللہ، اسی کو ابراہیم علیہ السلام بھی وہی سوال کرتے ہیں، لیکن ابراہیم کا انداز بالکل ادب سے بھرا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ آپ مجھے بتائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں.
تو بالکل ادب کے ساتھ. تو اللہ نے اس کا تجربہ ان پر نہیں کیا, اس کا تجربہ کہاں پر ہوتا ہے؟ فَخُذْهُ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ يَدْعُونَ. تو اب قرآن نے اس کا تجربہ کہ 4 پرندے لیے, اس کو انہوں نے ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد اس کا قیمہ بنایا, قیمہ بنا کر اس کو مکس کیا, اور مکس کرنے کے بعد پہاڑوں پر, الگ الگ پہاڑیوں پر اس کو کیا کر دیا, انہوں نے رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو بلایا کہ بھائی کوا. تو اب وہ کوے کا جو گوشت ادھر تھا وہ آیا, ادھر تھا وہ آیا, ادھر تھا وہ آیا, ادھر تھا, سارا آیا, اور ایسا کوا ان کے سامنے تیار ہوا, اور پھل پھڑاتے ہوئے آگے کیا ہو گیا, بیٹھ گئے. سارے 4 پرندے سے اللہ رب العزت نے, پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے جہاں پر مردہ کو زندہ کرنا بتلایا, وہاں پر یہ بھی بتلایا کہ انسان ایسا نہ سوچے کہ اگر اسے مرنے کے بعد جلا دیا جاوے اور اس کی راکھ بنا دیا جاوے, اس کو ہوا میں اڑا دیا جاوے, اس کو سمندر میں بہا دیا جاوے تو اللہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے. کہا ابراہیم کو اللہ نے یہ بھی کر کر بتا دیا ہے, کتنا بھی منتشر کرے اللہ ہر جگہ سے تیری ہر چیز کو جمع کرنے پر قادر ہے. اب دیکھیں اللہ کی کتاب کیسے انسان کے مسائل کو حل کرتا ہے. آج یہ ہمارے ہندو برادران جو ہے یہ کیا کرتے ہیں, جو بڑی ذات کے ہوتے ہیں, وہ جتنی بڑی ذات کے اتنے بڑے بیوقوف, تو کیا کرتے ہیں وہ اس کو جلاتے ہیں اپنے مردے کو. اور مردہ جلنا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ جب مردہ جلتا ہے تو انسان کے بدن میں رگیں ہیں نا, تو ایسی کھینچتی ہے, اور جب کھینچتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, ایسا کھڑا ہو. جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے رشتے دار, اس کا بیٹا اور اس کے قریبی رشتے دار, وہ اس کو مار مار کے گراتے ہیں. یعنی انسانیت کہاں چلی گئی, وہی اس کو مار مار کے گراتے ہیں اور اس کا بالکل جل کر خاک کر دیتے ہیں. ارے بھائی ایک چیز ہے جو گیلی ہو, کاغذ پر اگر پانی ہوتا ہے تو وہ جلتا ہے جلدی. یہ تو پورا انسان جس میں 75% پانی ہے, انسان کی باڈی میں کتنا پانی ہوتا ہے, 75% پانی, اس کا جلنا انتہائی مشکل امر ہوتا ہے. تو وہ کیا وہ ایسا کہتے ہیں کہ ان کے یہاں فلسفہ اس کا کیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. کہا وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ قادر نہ ہو, کیونکہ جلا دیے جائیں گے. تو اس لیے ان کے یہاں ہوتا ہے کہ اس کی کچھ راکھ کو پانی میں بہا دیتے ہیں, کچھ راکھ کو ہوا میں کیا کر دیتے ہیں, وہ اڑا دیتے ہیں. کہا کہ یہ سب کچھ ہوئے گا تو کہاں. تو انسان کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے, اللہ کو. اللہ واللہ علی کل شیء وما ذلک علی اللہ بعزیز. تو یہ ارکان ایمان, تو یہ ارکان ایمان 6 ہیں. اب امام بخاری نے یہاں پر بنی الاسلام علی 50 کہا. امام بخاری نے کیا کہا, بنی الاسلام علی 50. اب ان کو بولنا چاہیے تھا بنی الایمان علی 60, لیکن نہیں. احادیث مبارکہ میں اسلام کو اور اس کے ستون کو بیان کیا گیا. احادیث مبارکہ اور کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ ارکان ایمان کو نہیں بیان کیا گیا, یعنی اس کو ستون کی حیثیت دے کر نہیں بیان کیا گیا. ہاں اس کو بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے, لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو وہاں قرآن نے بیان کیا ان کو, لیکن اس کو اس لیے امام بخاری نے اس کو ارکان ایمان کا عنوان نہ دے کر ارکان اسلام کا عنوان دیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ہے کیا, اسلام یہ ابتدا ہے اور ایمان یہ انتہا. کہ اسلام کے ساتھ زندگی گزرتی ہے تو پھر ایمان کے ساتھ ہی موت آتی ہے. اسی لیے جنازے کی نماز میں دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اس کو کس پر زندہ رکھ, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اور جسے تو موت دے اسے کس پر موت دے, ایمان پر موت دے. اس کا مطلب کیا ہے, عملی زندگی یہ اسلام ہے, اور اسی کی برکت سے جب موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاوے, یہ کیا ہے, ایمان. یہ کیا ہے,
ایمان. تو کہا کہ یہ مبدا ہے اور منتہا. لہذا انہوں نے اگر ارکان اسلام کو بھی بیان کیا تو وہ ارکان اسلام بھی کیا گویا کہ کیا ہے ارکان ایمان ہی ہے. اب کہے کہ ایسے کیسے وہ ارکان ایمان ہو جائیں گے؟ اس لیے ارکان ایمان ہوں گے جب آمنت باللہ ہی کہا، جب اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، تو یہ ارکان خمسہ بھی کہاں پر بیان کیے گئے؟ ارے بھائی یہ ارکان اسلامی بھی کہاں بیان کیے گئے؟ رسول نے بیان کیے نا، اللہ نے بیان کیے نا، اب ملائکہ کے ذریعے آئے ہیں. تو لہذا اس بنا پر اس کا کہیں نہ کہیں سے دور سے تعلق. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں امام بخاری ایک دم سیدھا سیدھا کوئی چیز بیان نہیں کرتے. امام بخاری تو فقہ البخاری فی تراجمہ، تو ہی تو سمجھ میں آئے گا کہ امام بخاری کا باب قائم کیا ہوا ہے. اگر وہ سیدھا سیدھا ارکان ایمان کو بیان کر دیتے تو پھر یہ امام بخاری کی خصوصیت کیا ہوتی؟ باقی رہتی نہیں.